اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جالوت اور طالوت یہ کون تھے، کیا یہ واقعی نبی تھے یا کوئی اللہ کے فرشتے تھے، اور ان کی بادشاہت کس قوم پر تھی، اور ان کی بادشاہ کن علاقوں میں تھی۔ جی تو پیارے دوستو، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ عرصہ تو راہ ہدایت پر گزارا، لیکن بعد میں وہ بدعت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ان میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب ان کی بے باکیاں حد سے بڑھ گئیں تو حملہ آوروں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ہمسایہ قوموں کی لوٹ مار نے بنی اسرائیل کی زندگیوں میں تلخی بڑھا دی، اور پھر آہستہ آہستہ دشمن ان پر غالب ہو گیا۔ رب کریم نے ان پر ان کی کوتاہیوں کے سبب اس طرح سختی فرمائی کہ قوم عمالقہ جو فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں پر آباد تھی، بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو گئی اور ان کو گروہ در گروہ قتل کر دی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور یہ غالب سے مغلوب ہوئے۔ بے شک اللہ کا راستہ چھوڑنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ قوم عمالقہ کے جنگجوؤں نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا۔ بنی اسرائیل کا یہ دور بہت نازک تھا۔ تابوت سکینہ کے اس طرح ہاتھ سے چلے جانے نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ تورات کی برکات اور تابوت سکینہ کی موجودگی بنی اسرائیل کے لیے باعث غلبہ تھی، لیکن ان کی سرکشیوں کی انتہا نے دشمنوں کو ان پر حاوی کر دیا اور یہ پستی کا شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو عہد کا صندوق کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس صندوق میں رکھے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ تختیاں تھیں جو طور سینہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حوالے کی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں تورات کا اصل نسخہ بھی موجود تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوا کے سپرد کیا تھا۔ اس میں من اور سلوہ بھی ایک بوتل میں بند کر کے رکھا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں رب کریم کے اس احسان کو یاد کریں اور شکر گزاری کریں۔ رب کریم کے اس احسان کو جو ان کے آباء و اجداد پر صحرا میں کیا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی شامل تھا جو بہت سے معجزات کا سبب بنا تھا۔ دوستو، بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ اس تابوت کا منہ تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور اس میں روح بھی تھی، ہوا بھی تھی، 2 سر بھی تھے، 2 پر بھی تھے اور دم بھی تھی۔ وہب بن منمہ کے مطابق اس تابوت میں مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت کے اندر بولتا تو بنی اسرائیل کو اپنی فتح کا یقین ہو جاتا تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء کرام کے دھوئے جاتے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے کہ کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جس نبی کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت شموئیل تھے۔ عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا تو علاوہ کی جس نسل میں پیغمبری چلی آ رہی تھی وہ سب کے سب مختلف لڑائیوں میں ختم ہو گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت بچی تھی۔ سب کی امیدیں اس عورت سے وابستہ ہو گئی تھیں کہ اس عورت سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ نبی بنے گا۔ وہ عورت بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتی کہ اللہ رب العزت اس کو لڑکے سے نوازے تاکہ وہ نبی بنے اور بنی اسرائیل کے لیے راہ نجات ہو۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور رب کریم نے اس کو ایک لڑکا عطا کیا۔ اس کا نام شموئیل رکھا گیا، جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ نبوت کی عمر تک پہنچ کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل روز بروز ذب و عالی کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ تابوت سکینہ دشمنوں کے قبضے میں تھا، دشمنوں کی قہر سمانیاں جاری تھیں۔ تبھی اپنے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی معیت میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور دشمنوں کا خاتمہ کر دیں۔ تو نادان نہ جان سکے کہ بادشاہ تو ظاہر ہو چکا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، تبھی وہ خلافت اور بادشاہی کے فرق کو فراموش کر بیٹھے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خود اٹھتے اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔
وہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ کی چاہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بذات خود اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر ان کمزوریوں کو جگہ نہ دیں۔ اللہ رب العزت یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم راہ اللہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھر سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیغمبر اپنے قوم کے مزاج کو سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اگر جہاد فرض ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ منہ پھیر لو۔ لیکن قوم نے پورے یقین سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ذب و حالی کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اہل و عیال ختم ہو چکے ہیں، اب ہم مرنے مارنے سے ڈرنے والے نہیں۔ لیکن جب جہاد کی فرضیت کا حکم ہوا تو سب منہ موڑ گئے سوائے چند لوگوں کے، چونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ان پر بادشاہت مقرر کی جائے تو پیغمبر نے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہو، ہم حالانکہ زیادہ حقدار ہیں، حقوق اس سے اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال اور دولت کی۔ طالوت ایک مفلس شخص تھے اور ان کا تعلق شاہی خاندان سے بھی نہیں تھا، شاہی خاندان یہودا تھا۔ اس لیے قوم بگڑ گئی اور امارت طعن کرنے لگی، اور وہ خیال کرتی ہے کہ بادشاہ سے زیادہ وہ خود حقدار ہے۔ پیغمبر ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حکم خداوندی ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بہت نوازا ہے اور اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے۔ اسے کشادگی علم اور جسم میں تم سے زیادہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں کشادگی علم اور جسم میں زیادہ طاقت عطا کی ہے، کیونکہ حضرت طالوت قوی اور طاقتور تھے، شکیر، جمیل، شجاع اور بہادر، اور لڑائی میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ایک قول کے مطابق علمی کشادگی کا مطلب جنگی امور میں کشادگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہر میدان سے ان سے برتر تھے۔ تبھی تو رب کریم نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جس سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ حضرت طالوت کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ آپ منصب نبوت پر فیض کیے گئے تھے یا نہیں، محض بادشاہی کے لیے نامزدگی اس بات کو ثابت نہیں کرتی آپ نبی کی میراث تک بھی پہنچے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، لیکن اس کے متعلق کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملتے کہ آپ واقعی ہی نبی تھے۔ حضرت طالوت کی بادشاہت کی پہلی حکمت یہ تھی کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے کی خوشخبری دی گئی، جس میں بنی اسرائیل کا وقار اور عزت اور جلالت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے بادشاہ کی نشانی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اور اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ کر گئے ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے آسمان سے وہ تابوت لائے اور اس کو انہوں نے حضرت طالوت کے سامنے لا رکھا، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اس کے خیال میں وہ تابوت گائے پر لایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کفار نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تو وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ صبح گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نیچے پڑا ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اس تابوت کے اوپر رکھ دیا۔ اس سے اگلے دن جب کفار اپنے بت خانے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بت نیچے چکنا چور پڑا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تابوت سکینہ کی کرامات ہیں۔ اس دوران وہاں ایک وبا بھی پھوٹ پڑی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس پہنچانا تھا۔ تابوت جس علاقے میں بھیجا گیا وہاں وبا پھوٹ پڑی۔ ناچار ہو کر انہوں نے 2 بیلوں پر وہ تابوت لا کر اس کو ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر حضرت طالوت کے پاس لائے۔ جب بنی اسرائیل نے وہ تابوت کے پاس دیکھا تو تب ان کو طالوت کی بادشاہی کا یقین آ گیا۔ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی لشکر سازی فرمائی، پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔
حضرت صدی کا قول ہے کہ لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی۔ ابھی وہ منزل سے دور تھا کہ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے ہاتھ سے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی ان کو ایک چلو پانی بھرنے کی اجازت تھی، زیادہ پانی پینے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام نہر شریعہ تھا، لیکن جب لشکر وہاں پہنچا تو پیاس کی شدت سے نہر پر جھک گئے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، مگر ایسے پختہ ایمان لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ایک چلو بھر بھی پانی نہیں پیا۔ اس طرح وہ جہاد کرنے والوں میں شامل ہوئے، لیکن پیٹ بھر کر پانی پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ ہی وہ قابل جہاد رہے۔ صدی کے قول کے مطابق 76,000 نے 80,000 میں سے پانی پیا، صرف 4,000 ہی فرما بردار رہے۔ حضرت طالوت جانتے تھے کہ ان کے لشکر میں صبر اور ضبط کی کمی ہے، اس لیے شاید انہوں نے لوگوں کی کانٹی چھانٹی کے لیے یہ آزمائش تجویز کی تاکہ وہی لوگ ان کے ساتھ رہیں جو آگے چل کر ڈٹ کر جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو شکست فاش دیں۔ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، غزوہ بدر میں ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کی سی تھی، اس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور جہاد کیا اور دشمن پر غلبہ پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹی جماعتیں مدد خداوندی سے دشمن پر غلبہ حاصل کرتی ہیں، کہ یقین کامل ہی اصل دولت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لشکر طالوت نے نہر کو عبور کر لیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں سے جالوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جالوت کو طاقتور خیال کرتے ہیں اور اس کے لشکر کی زیادہ تعداد سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جالوت دشمن کی فوج کا سردار تھا اور ایک دھیوکل شخص تھا، لیکن جن لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائیں گے، انہوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور بڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، بس انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ تو دوستو، اگر آپ اس واقعے کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔